اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کے درس میں بیان ہوگا حضرت سیدنا غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مختصر سا تعارف بیان کیا جائے گا۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز سید معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 537 ہجری میں ایران کے علاقہ سنجر میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نامی اسم گرامی حسن ہے اور آپ نجیب الطرفین یعنی حسنی اور حسینی سید ہیں۔ آپ اپنے ماں اور باپ دونوں کی طرف سے سید بادشاہ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے القابات بہت زیادہ ہیں، مگر مشہور و معروف القابات میں معین الدین، خواجہ غریب نواز، سلطان الہند، وارث النبی اور عطائے رسول وغیرہ شامل ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد حضرت سید غیاث الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شمار سنجر کے امیروں اور سرداروں میں ہوتا تھا۔ آپ کے ابا جان انتہائی متقی و پرہیزگار اور صاحب کرامت بزرگ تھے۔ نیز آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ ماجدہ اما جان بی بی مہنور رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اکثر اوقات عبادت و ریاضت میں مشغول رہنے والی ایک خاتون تھی۔ جب حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر 15 سال کو پہنچی تو آپ کے والد محترم ابا جان کا وصال پرملال ہو گیا، آپ کے ابا جان کا انتقال ہو گیا۔ وراثت میں ایک باغ اور ایک پن چکی یعنی پانی کی مدد سے چلنے والی آٹا پیسنے کی چکی ملی، تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی کو ذریعہ معاش بنا لیا اور خود ہی باغ کی نگہبانی کرتے اور درختوں کو پودوں کو پانی دیتے۔ حضرات محترم، یہ وہی باغ ہے جس میں ایک ولی کا ادب و احترام اور ان کی خدمت کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ولایت کا اعلیٰ مرتبہ عطا فرمایا۔ ایک روز حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے باغ میں پودوں کو پانی دے رہے تھے کہ اس دور کے مشہور مجذوب حضرت سیدنا ابراہیم گندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ باغ میں داخل ہو گئے۔ جو ہی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نظر اللہ عز و جل کے اس مقبول بندے پر پڑی، فوراً سارے کام چھوڑ دیے، سارا کام چھوڑ کر دوڑ کر سلام کر کے دست بوسی کی ہاتھوں کو چوما اور نہایت ہی ادب سے ایک درخت کے سائے میں بٹھا دیا۔ پھر ان کی خدمت میں تازہ انگوروں کا گچھا، تازہ انگور ان کی خدمت میں انتہائی عاجزی کے ساتھ پیش کیے اور 2 زانوں ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ اللہ عز و جل کے ولی کو اس نوجوان باغبان کا انداز بھا گیا۔ خوش ہو کر بغل میں ان کے ایک تھیلا تھا، تھیلے سے سوکھی ہوئی روٹی کا ٹکڑا نکالا اور اپنے منہ میں چبا کر حضرت خواجہ غریب نواز کے منہ میں دی۔ بس جیسے ہی وہ لقمہ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حلق سے نیچے اترا، جیسے نیچے اترا تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دل کی یکدم کیفیت تبدیل ہو گئی، دل کی دنیا بدل گئی۔
اور دل سے دنیا کی محبت ختم ہو گئی، اب دل سے دنیا کی محبت نکل گئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باغ، پان چکی اور باقی جو سارے سامان تھا سب کو بیچ ڈالا۔ ساری قیمت جو باغ کو، پان چکی کو، باقی سامان کو بیچا، اس سے جو پیسہ ملا، جو رقم ملی، دولت ملی، وہ ساری کی ساری فقراء مساکین میں تقسیم کر دی۔ اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حصول علم دین کی خاطر راہ خدا کے مسافر بن گیا۔ آپ نے باغ بیچ دیا، پان چکی بیچ دی، جو سامان تھا سارا بیچ دیا، سب کو بیچ کر راہ خدا میں تقسیم کر دیا، اور پھر علم دین حاصل کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ تو باقی ذکر انشاءاللہ آپ کا اگلے درس میں بیان ہوگا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو اولیاء اللہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو آج درس بیان ہوا ہے نا، اس درس میں ایک سبق ملتا ہے، وہ سبق یہ ہے کہ ولی اللہ کی، اللہ کے دوست کی، اللہ کے یار کی ادب کرو، ان سے پیار کرو، ان کا ادب و احترام کرو۔ ادب و احترام کرو گے تو سب کچھ مل جائے گا۔ دیکھیے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہلے دنیا کی محبت میں تھے، باغ میں باغ کی دیکھ بھال کرتے تھے، پان چکی چلاتے تھے، سارے معاملات کرتے تھے، لیکن ایک دن اللہ کے بندے کی خدمت کی، اللہ کے بندے کا ادب و احترام کیا، اللہ کے ولی کی ادب و احترام کیا، تو اللہ رب العالمین نے ان کی دل کی دنیا ہی بدل دی، دل سے دنیا کی محبت نکال دی۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کے جو ولی ہیں، اللہ کے جو دوست ہیں، ان سے ہمیں پیار اور محبت کرنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔